أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سورۃ اخلاص مختصر سی صورت ہے لیکن اس کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص کثرت سے سورۃ اخلاص پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت۔ تو صحابی نے پوچھا کیا ما وجبت، کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ ایک حدیث میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ جل جلالہ 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو آدمی 3 کام کرے گا، پہلا عمل کیا ہے؟ قاتل کو معاف کر دے۔ مثلا آپ کو اوپر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا اور آپ کو یقین ہے کہ اس بیماری میں مر جاؤں گا، اور آپ نے اپنے ورثہ سے وصیت کی کہ اگر میں مر گیا میں نے اللہ کے رضا کے لیے اپنے قاتل کو معاف کیا ہے۔ دوسرا عمل، کسی نے آپ کو قرض دیا تھا اور اس پر کوئی جو ہے دستاویز بھی نہیں ہے، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، قرض خواہ بھی مر گیا، اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن آپ نے ان کے بچوں کو وہ قرض ادا کر دیا۔ تیسرا عمل، ہر نماز کے بعد جو سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جا، اور اس سے دوسری خوشخبری یہ ہوگی کہ جنت کی جس حور سے چاہو نکاح کر لو۔ ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی 3 کام نہ کر سکے صرف ایک کام کر لے؟ فرمایا ہاں، اگر کوئی ایک کام کر لے اس کو بھی فضیلت حاصل ہوگی۔ تو 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا ہر نماز کے بعد کوئی مشکل نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی سونے کا ارادہ کرے اور داہنے کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے، قیامت کے دن اللہ جل جلالہ ان سے فرمائیں گے کہ جنت کے دائیں طرف جنت میں داخل ہو جا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بہت پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے اور تنگ دستی کی شکایت کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تو گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہو، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، پھر سورۃ اخلاص پڑھو۔ اس نے جب اس پر عمل شروع کیا عرض کہ یا رسول اللہ اللہ نے اتنی فراوانی کر دی، میں اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، اپنے مہمانوں پر، گھر والوں پر، اس میں کمی نہیں آتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تھے، تو اتنے میں ایک صحابی مدینے میں بیمار تھے، معاویہ ابن معاویہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے ایک صحابی کا انتقال ہوا ہے، اگر آپ جنازہ پڑھانا چاہیں اب ان کو حاضر کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بالکل میں چاہتا ہوں کہ اس کی جنازہ پڑھا لوں۔ اللہ نے تمام فاصلوں کو ختم کر دیا اور اس کی نعش سامنے ہو گئی اور حضور علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ مقام اس صحابی کو کیوں ملا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ چلتے پھرتے ہر وقت یہ جو ہے سورۃ اخلاص پڑھتا ہے۔ ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بات کر رہے تھے، کتنے میں ابو ذر غفاری آ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ ابو ذر آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل تو اس کو کیسے جانتا ہے؟ اس کا تعلق زمین سے ہے، تیرا تعلق آسمان سے ہے۔ کہا یا رسول اللہ اتنے زمین کے لوگ اس کو نہیں جانتے اتنے آسمان کے فرشتے جانتے ہیں۔ کہا کس عمل کی برکت سے؟ کہا اس کے اندر 2 باتیں ہیں، ایک سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھتا ہے۔ پرانے زمانے کے بزرگ 2 باتوں کی اپنے مریدوں کو وصیت کیا کرتے تھے، ایک بات یہ کہ تم کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، اس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص تقرب نصیب ہوگا، اور دوسرا جو ہے تم سورۃ اخلاص پڑھا کرو، اس سے اللہ جل جلالہ کا
خاص تقرب نصیب ہوگا۔ اور اسی طرح کثرت استغفار، مولانا روم فرماتے ہیں غم چوبینی استغفار کن، جب غم پریشانیاں تمہارے پاس آئے تم استغفار کیا کرو۔ تو ایک تو صورت اخلاص کثرت سے پڑھتا ہے، اور دوسرے اس کے اندر تواضع ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا وہ جو ہے اللہ نے اس کو بہت اونچا کر دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کی بہت سی تفسیریں صحابہ کرام بزرگان دین سے منقول ہے، لیکن ایک تفسیر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ فرمایا متقی وہ ہے اللہ ترى نفسك خيرا من احد، کہ آپ اپنے آپ کو کسی سے بڑھیا نہ سمجھے، سب سے اپنے آپ کو گرا ہوا سمجھے۔ حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ ایک راستے پر جا رہے تھے، ایک گندا نالا آیا اور اس کے اوپر ایک پل تھا، اور وہ پل بالکل ایسا تھا کہ ایک آدمی گزر سکتا تھا۔ سامنے سے کتا آیا، اس نے کتے سے کہا اے کتے، آپ کی عبادت میں پاکی شرط نہیں ہے، آپ نیچے اتر جا، اگر میں نیچے اتروں گا پھر مجھے پانی تلاش کرنا پڑے گا۔ کتے کو اللہ پاک نے بات کرنے کی توفیق دی، کہا اے عبد الرحیم تو اتر جا، کیونکہ اگر میں اتر گیا تیرے دل پر گندگی آئے گی، تکبر کی بیماری آ جائے گی، پھر وہ پانی سے نہیں دھل سکے گا۔ رائے گنج میں ایک بزرگ تھے بھائی شفیق رحمت اللہ علیہ، وہ جو ہے جماعتوں کو نصیحت کیا کرتے تھے بھائی تمہیں فائدہ تب ہوگا کہ آپ یہ سمجھے کہ میری جو ساتھی ہے اصحاب کہف ہے اور میں ان کا کتا ہوں۔ تو اللہ پاک ہمیں یہی کیفیت نصیب فرما دے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں گرا ہوا ہوں، پھر اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور اللہ پاک کی نظر ہمارے اوپر ہوگی۔ اللہ ہم سب کو کثرت سے سورۃ اخلاص پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔